چند تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند گھوڑے تھے، روزے سے بھی تھے حضرت جی، لیکن تھے یقین والے. انہوں نے 1000 لوگوں کو شکست دے دی حضرت. آج ہمارے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں حضرت. کیوں بلا؟ ایٹم بم سے نہیں کچھ بھی ہوتا، یقین سے ہوتا ہے حضرت، یقین سے. اور اقبال رو کے کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، اوس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین پیدا کرو یار، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ یقین، اپنے اللہ پہ توکل، اپنے اللہ کو پکارو. نہ تکے کھائیے، بڑے تکے کھا لیں گے. آ جاؤ حضرت. اور یار دکھ کی بات تھی، ایک اذان کے ساتھ ہی سارا کچھ بدل گیا حضرت. فجر میں رش، زور میں رش، مغرب میں رش، عصر میں ایک صرف اعلان ہوا. میں نے عید والے دن پوچھا سب کو نا یہاں، میں نے کہا یار سارے بڑے خوش ہو، نویں کپڑے پائے نے، عیدی دینی ہے، عیدی لینی ہے، سورے جانا ہے، پیکے جانا ہے، بھرال جانا ہے، بھینل جانا ہے، یاران جانا ہے، پارٹیاں کر رہی ہیں، یہ کرنا ہے، سارے بڑے خوش ہو. تو آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا، تو آپ بتا سکتے ہیں کون ہے؟ تو وہ نہیں جو ہے نا آگے سے بولا کوئی. میں نے کہا سب سے زیادہ دکھی ہے مسجد ہے. آپ تو خوش ہیں نا جی، عید ہے، یہ بڑی دکھی ہے. اور اس کو اس دن دکھ یہ تھا کہ میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی ہیں. میں پھر 11 ماہ کے لیے ویران ہو گئی. اس دن جو ان الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہیں نا، وہ بڑے دکھی تھے. جب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو کھولے گا کہ یہ صفیں بڑی دکھی تھیں، یہ پنکھے بڑے دکھی تھے، یہ فانوس بڑے دکھی تھے کہ 11 ماہ کے لیے ہم پھر اکیلے ہو گئے. کیا ہوا یار؟ جو اللہ رمضان میں تھا اب بھی وہی ہے یار. زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہیں، آپ وہی ہیں، میں وہی ہوں. کیوں حضرت بدل گیا ہے؟ ایسے سسٹم بدلا حضرت سارے کا سارا. اس دن فجر میں صرف 4 بندے تھے حضرت. اس دن زور میں حضرت جی بندہ نہیں مل رہا تھا کوئی بھی. عصر کی کیا کہانی سناؤں، مغرب کیا بتاؤں، عشاء کیا بتاؤں آپ کو؟ نہیں حضرت جی، بدلی اپنے آپ میں حضرت جی، کیونکہ ہم نہیں بدلیں گے تو پھر وقت تو بدل ہی رہا ہے نا حضرت جی. وقت بدل رہا ہے. یاد رکھیے پتر جی، لینا ہی لینا ہے. اج اپنی جگہ ہے وے انج ہو جاتا ہے، اینو اپنے اللہ کی انج کر لیے. جدو حضرت جی انہوں نے انج کر کے لیا تو پھر گل تو نہیں نہ رہنی کوئی. آپ ہی آیا گل کچھ اور ہوں، جدو 4 پھڑ کے لے کے آن گے پھر گل کچھ اور ہونی جی. جدن پتر 4 بندے نے اپنے موڈے تے رکھ کے لیا پھر گل کچھ اور ہونی. پھر مزہ تو نہ آیا، پھر تو پھڑ کے لیا نا. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. پھر تو یہ اعلان ہوگا نا یہ پکڑ کے لایا گیا ہے. لیکن حضرت جی جو خود آیا ہوگا پھر اس کی بات وکھری ہوگی. حضرت اور پائی کل بھی پھڑ کے آنا اتھے ہی لے کے آنا ہے. آؤ اج ہی ٹر چلیے حضرت، اج چلیے حضرت جی. اج آئے دا مول پی جائے گا. اج انہوں انج کر لیے جو انہوں نے پھڑ کے انج کیتا پھر کھ بھی نہیں ہونا حضرت، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اج آپ نے کر لی ہے مول پی جائے گا. اور میں نے اس دن بھی روایت بیان کی، وہ اللہ حضرت جی انتظار کرنا یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن الفاظ آئے ہیں ہم بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ بے نیاز ہے حضرت جی، اس کو کوئی سجدہ نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا حضرت. اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا حضرت. لیکن تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تو نہیں کرے گا. وہ بے نیاز ہے، تو نیاز مند ہے. منقول ہے جب کوئی ایسے کر لیتا ہے نا ایسے، تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آج کسی نے انج کر لیا، آج کسی نے آج کوئی دیکھ گیا، آج کو آ گیا واپس، آج کسی نے توبہ کر لی ہے. فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں. آج کو واپس آ گیا، راضی کر لیا اپنے رب کو، منا لیا اس نے اپنے اللہ کو. جن فرشتوں کو پتہ نہیں نہ ہوتا وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں ایک دوسرے نے مبارک دین دے دے، تو ان کو بتایا جاتا ہے آج کسی بندے نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کے نا پکی توبہ کر لی ہے.
لکھا پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اس توبہ کرنے والے کی توبہ کی خوشی میں ساری جنتوں کو سجا دو، ساری جنتوں کو سجا دو۔ آؤ یار توبہ کریے اپنے اللہ کے، آؤ پھر ہو گیا پھر کر لیے، پھر ہو گیا ہونے ساڈے علی ہیں، ہائے مولا علی للکارتے ہم، اور ہم بھوکے دنیا کے، اس دنیا کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ بھائی کی گردن پہ چھری رکھنی پڑی تیار ہے، بہن کے سینے پہ گن رکھنی پڑی تیار ہے، بھائی کو گھسیٹ کے کچہری لے کے جانا پڑا تیار ہے، کسی کو مارنا پڑا تیار ہیں، چاول میں کنکر ملانے پڑے، دال میں کنکر ملانے پڑے، کیمیکل والا دودھ بیچنا پڑا، کتا مار کے اس کو بکرا بنا کے بیچنا پڑا، ہم تیار ہیں۔ لیکن وہ علی، وہ مولا مشکل کشا، وہ شیر خدا جن کا نام لے کے آج بڑوں بڑوں کی دکانیں چل رہی ہیں، حضرت جی کیا فرماتے ابن دمرہ؟ فرماتے دنیا کو للکارتے اور فرماتے تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا میری طرف؟ ہاں حضرت جی، نا 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 نا۔ اور اگر صرف کہا نہیں، تاریخ کہتی ہے، میں نے دیکھا آپ اس وقت امیر المومنین تھے، چوتھے خلیفہ تھے آپ، اور آپ کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں، اوے ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ یہ تھے جناب ساڑیاں دے اثاثے، سمجھو باہر نے، اوتھے فلیٹ، اوتھے فلیٹ، اوتھے فلیٹ، اوتھے فلیٹ، اوتھے فلیٹ، اوتھے فلیٹ، گھروں میں ڈاکے پڑے، اتنے نوٹ نکلے کہ مشین گرم ہو جائے گنتی گنتی۔ امیر المومنین، دماد رسول، شیر خدا، مولا مشکل کشا، ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا۔ میں نے کہا نا ابتدا میں صرف نام رہ گئے حضرت جی ہمارے پاس، مزہ تے تائیں نا حضرت جی میں تولن لگے ہم علی والا ہی ہوں۔ مزہ بیٹا تب ہے نا، مزہ تو تب ہے مصباحی صاحب تنہائی میں بیٹھے ہوں، موبائل کھولا مصباحی صاحب پھر بھی علی والے ہی ہوں حضرت جی۔ مزہ تو تب ہے جب مصباحی صاحب کو چیز بیچنے لگے پھر بھی اللہ والے ہوں۔ ہم محفل میں ہی علی والے ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے دھوکہ دینا چاہا، میری طرف بند سور کے آئی، مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا۔ حلیت الاولیاء جس کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں اس کو، میں مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا چاہا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں دنیا کو مخاطب کر کے کیا کہتے، تیری عمر قلیل، تھوڑی ہے نا جی، پتہ نہیں کب بلاوا ہے، یہ تو آپ کے اور میرے پروگرام ہے۔ میں 50 سال سے آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوں، مصباحی صاحب کو اتنا نہیں پتا گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ یہ تو مصباحی کی بے وقوفی ہے کہ 50 سال کی پلاننگ کیے بیٹھا ہے حضرت جی۔ مصباحی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ممبر سے بھی نیچے اتر سکوں گا کہ نہیں اتروں گا۔ فرمایا تیری عمر قلیل، تیری مجلس حقیر، اور تیرا خطرہ آسان ہے۔ پھر رو کے آگے سے کیا فرماتے، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ یہ اگر آگے عبارت سننا مولا مشکل کشا کیا فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ، اب ذرا سننا کیا فرماتے، ہائے افسوس۔ اللہ یہ جملے تو ہمیں بولنے چاہیے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، کہیں داڑھی نہیں ہے، کہیں پگ نہیں ہے، کہیں نماز نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ یہ جملے تو ہمیں بولنے چاہیے۔ وہاں کیا نہیں تھا بتاؤ بھائی، وہاں کیا نہیں تھا؟ سارا کچھ ہی تھا۔ لیکن پھر بھی مولا مشکل کشا شیر خدا کیا فرماتے ہیں، ہائے افسوس، ہائے افسوس، زادے را قلیل، ہائے ہائے زادے را قلیل۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خوبصورت اور بڑا نام، اور صرف نام ہی بڑا نہیں، کام بھی بہت بہت بڑے۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نا شجر اسلام کو،
تو ان پاک لوگوں نے اس شجر اسلام کو اپنا خون دیا ہے. تو اس کفرستان میں جو یہ شجر اسلام کھڑا ہے، یہ ہمارے اسلاف کی بڑی محنت ہے. بڑی محنت کی ہے حضرت، انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑی محنت سے خون دے کے جس شجر اسلام کو حضرت انہوں نے اتنا قدآور کر دیا. کوئی اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے، کوئی اس کی ٹہنیاں کاٹ رہا ہے اپنے کردار سے. انہوں نے کردار سے پھیلایا، اور ہم جو ہیں بس کیا بولوں، اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. بابا صاحب کے لیے لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، اور حضرت وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. وہ باتوں سے تو لوگوں کی تربیت کرتے تھے، وہ اپنی اداؤں سے بھی لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے کسی کی تربیت کا. ان کی کوشش ہوتی تھی اگر کوئی آیا ہے تو خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ لے کے جائے. تو لکھا ہے کہ بابا صاحب بیٹھے تھے، کسی شخص نے نا آپ کو وہ کینچی گفٹ کر دی، تحفہ دی، تو آپ نے لینے سے انکار فرما دیا. اللہ حضرت تحفہ دینا سنت ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے. لیکن لکھا ہے کہ بابا صاحب نے لینے سے انکار فرما دیا. وہ کوئی اور شخص تھا، تو وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ سوئی لے کے آیا. تو آپ نے سوئی قبول بھی فرمائی، اس کو چوما بھی، اس کو سر پہ بھی رکھا، اور فرمایا کہ منو سوئی بڑی پسند ہے. سامنے بیٹھے لوگوں میں سے کسی بندے نے عرض کی، حضرت یہ کیا ہوا؟ چھوٹی سی سوئی پسند بھی فرمایا، قبول بھی کی، چوما بھی، سر پہ بھی رکھا، اور کینچی سے آپ نے انکار کر دیا. یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کینچی مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ دو کر دیتی ہے، یہ دو کر، یہ علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، یہ جدائی ڈال دیتی ہے. اور سوئی مجھے اس لیے پسند ہے جو جدا بھی ہوں یہ پھر ان کو ایک کر دیتی ہے. وہ تربیت کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے یہی تربیت کی. انہوں نے محبتیں بانٹی ہیں، انہوں نے جوڑا، انہوں نے جڑے رہنے کا درس دیا، انہوں نے جوڑنا سکھایا. لیکن آج ہمارا انداز کیا بن گیا ہے؟ آج ہمارا انداز توڑنے والا بن گیا. بلکہ حضرت جی اس منافقانہ رویے کو ہم اختیار کر چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. مثال کے طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹی اپنے گھر جا کے نا، اپنے مائکے میں اپنے بھائیوں کو بٹھا کے سمجھا رہی ہوتی ہے، یہ بھائی وکھرے وکھرے نہ ہوئی ہو، کٹھیاں رہن چ برکت ہے. بھائی پھر کم از کم امی ابو دے جیوندیاں نہ ہوئی ہو، امی جی نے جیوندیاں جی مر جانا. میں نے دیکھا ہے اپنے مائکے جا کے اپنے بھائیوں کو بٹھا کے لیکچر دیے جاتے ہیں، بھائی وکھرا نہ ہوئی ہو. لیکن وہی بیٹی، وہی لڑکی بھول جاتی ہے کہ میرا خامند بھی کسی کا بھائی ہے، اس کی بھی کو ماں ہے. کیسا منافقانہ انداز ہے. وہاں جا کے اپنے گھر بھائیوں کو بٹھا کے لیکچر دیے جا رہے ہیں، بھائی وکھرے نہ ہو، ویکھو امی ابو نے سانو سارے انہوں کٹھے ہی پالیا ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہی بیٹی اپنے گھر میں جا کے نا اپنے سسرال میں اپنے خامد سے علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. کیسا منافقانہ انداز ہے. بھول جاتی ہے کہ حضرت جی اس کی بھی کو ماں ہے، وہ بھی جیتے جی مر جائے گی اگر یہ وکھرا ہوا تو. اس کا بھی کو باپ ہے جس کو بڑی سیاسی اور امیدیں ہیں، جس کے بڑھاپے کا یہ سہارا ہے. منافقانہ انداز ہے. ہمیں بڑی ضرورت ہے حضرت اصلاح کی. یہ دوگلی پالیسیاں، آپ کے لیے کچھ، اپنے لیے کچھ، آپ کو کچھ سنانا، خود کچھ کرنا، آپ کو کوئی سبق دینا، خود کسی اور سبق پہ عمل کرنا. انداز بن گیا. نہیں ہے جتنی دیر تک حضرت ان دوگلی پالیسیوں سے نکلیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. حیران کن بات حضرت کہ کیسے لیتے ہیں ہم حضرت. ادھر درس علیحدہ نہیں ہونا، وکھرا نہیں ہونا، پھر جو ہونا بھی ہے تو کم از کم ماں پیو کی زندگی چ نہیں ہونا. ماں مر جائے گی، پیو نو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف ہم بھول جاتے ہیں کہ ادھر بھی کو ماں ہے، یہ بھی مر جائے گی. ادھر بھی کو باپ ہے، وہ بھی مر جائے گا.
اس کا بھی یہ سہارا ہے، اس نے اس کو پالا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ بس اس وقت ضرورت ہے حضرت اسی انداز کی۔ ہم چشتی بھی ہیں، ہم قادری بھی ہیں، ہم سوروردی بھی ہیں، ہم نقشبندی بھی ہیں، ہم اویسی بھی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے انداز قادریوں والے نہیں ہیں، انداز نقشبندیوں والے نہیں ہیں، انداز چشتیوں والے نہیں ہیں، انداز سوروردیوں والے نہیں ہیں، انداز اویسیوں والے نہیں ہیں۔ اب اس معاشرے کو صرف ناموں کی نہیں، اس معاشرے کو اب کاموں کی بھی ضرورت ہے کہ صرف بابا صاحب والا نام نہ ہو۔ جیسے بابا صاحب نے کینچی کو نہ پسند کیا اور سوئی کو پسند کیا، اب ضرورت ہے ہم بھی اسی طریقے پہ نکلے ہیں، یہ تو پھٹ جائے گا سارا کچھ۔ آگے رہ کیا گیا ہے؟ اگر ہم نے اب بھی ہوش کے نخ نہ لیے میں کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ اقبال نے کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کے اپنی نسل پہ توجہ دینی پڑے گی۔ اسکولوں میں محنت ہو، یونیورسٹیوں میں محنت ہو، کالجوں میں محنت ہو، جمعے میں محنت ہو، 10ویں پہ محنت ہو، کوئی موقع ہم تربیت اس دنیا پہ فریفتہ ہو گئے نا جس کا حال ہی کوئی نہیں، جو ہمیں ان قریب دبوچنے کو تیار، نگل گئی نا حضرت جی۔ میرے دادا کو، میری دادی کو، میرے نانا کو، میری نانی کو، میری امی کو، میرے ابو کو کھا گئی حضرت سب کو یہ، اور مجھے بھی کھانے کو تیار کھڑی ہے۔ پتہ نہیں زمین کا کون سا ٹکڑا میرے لیے بھی تیار ہے، میرا منتظر ہے، روز مجھے یاد کرتا ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، کب روز بندے کو پکارتی، بندے تو مجھے بھول گیا، میں تو تجھے نہیں بھولی ہے۔ حدیث میں تعداد تھوڑی مختلف آئی ہے، روز قبر پکار کے کہتی بندے تو بھول گیا، میں تو نہیں بھولی، تو نے کوٹھی سے جی لگا لیا، تو نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اس مکان میں سدا ہی رہنا ہے، تو مجھے بھول گیا، تو نے اس ڈرائنگ روم سے، اس کے صوفوں سے، اس بیڈ سے، اس محلے سے، اس گلی سے، اس علاقے سے، اس بے وفا دنیا سے تو نے جی لگایا ہے، تو مجھے بھولا بیٹھا، لیکن بندے یاد رکھ تو مجھے بھولا ہے، میں تجھے کوئی نہیں بھولی ہے۔ روز یاد کرتی ہے حضرت بندے کو۔ اللہ محبوب نے بھی فرمایا، محبوب نے فرمایا تم بھی یاد کیا کرو، اور محبوب فرماتے جو دن میں 10 بار موت کو یاد کرے گا بروز قیامت شہداء میں سے اٹھایا جائے گا۔ لیکن حضرت یہاں اگر آپ تقریر کرتے کرتے موت کا تذکرہ کریں، میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اور میں تو نواں مکان بڑھایا، مولوی کیڑی گل چھیڑ بیٹھا ہے۔ میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں حضرت کہ لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ نواں مکان بنایا، مولوی کیڑی گل لے کے بہ گیا حضرت۔ نہیں بھائی، یہ کوئی نہ سوچے کہ موت کا تذکرہ کرنے سے موت جلدی آ جائے گی نا، یا موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو موت لیٹ ہے، نہیں حضرت، یہ جس کے لیے اللہ نے جو لکھ رکھا ہے یہ تب بھی آئے گی حضرت۔ یہ لیٹ یا جلدی والا اختیار آپ کے یا میرے پاس کوئی نہیں ہے، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے حضرت۔ یہ وہ لکھا نا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نا آپ کا ایک حواری بیٹھا تھا، تو عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بندہ مجھے بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے، آپ ہوا سے کہیں کہ مجھے اٹھا کے نا اس سے کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا، اس شخص کو کہیں دور لے گیا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو وہ جو دیکھ رہا تھا نا دربار میں، وہ پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں تجھ سے بھاگا ہوں، تو پھر وہیں کھڑا ہے۔ اس نے کہا میں کوئی بندہ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ عزرائیل ہوں، اور تیری روح قبض کرنے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا اللہ نے جس جگہ تیری روح کے قبض کرنے کا حکم دیا تھا موت کا وقت قریب آ رہا تھا، میں وہاں پہنچا نہیں ہے۔ ہاں بھائی، یہ نظام ربی ہے، یہ آپ کے یا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ قطعاً نہ سوچیں کہ اگر میں موت کا تذکرہ کروں گا تو جلدی آ جائے گی، نہیں، یہ اپنے وقت پہ آئے گی، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اسے بھاگنے سے کچھ بھاگ سکتا ہی کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسی ٹھنڈے ویکھے زوراور ستھرانے، بڑے بڑے اسی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ آپ نے تھپڑ مارا، آنکھ بہہ نکلی، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا اللہ پاک آنکھ واپس لگ گئی۔ حضرت مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے، اللہ پاک نے فرمایا اس طرح کرو، جنت سے بہل لے جاؤ، اور میرے کلیم سے کہو اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں، اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آ جائیں گے نا اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جنت کا بیل لیا،
لے کے حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے کلیم سے کہو کہ اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھیں۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ فرما رہے ہیں جتنے بال آئیں گے نا اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر، عرض کی تھی میں پھر آؤں گا، بڑھا دی جائے گی لیکن میں پھر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا جو آنا ہے تو چل، پھر ابھی چلتے ہیں۔ بس کوشش کرنا یار کچھ اسی طرح کی کیفیت ہو کہ جب وہ لینے آئے نا تو ہم بھی آگے سے یہی عرض کریں کہ حضرت سیدت بھیک آتی ہے اور جھولیاں بھر بھر کے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ان کی عطا کے سامنے ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دن نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے انس کی عمر میں، میرے انس کی اولاد میں اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرما دیں۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، اور پھر یہ عطائے مصطفیٰ کا کمال تھا کہ سب کے باغ نہ سال میں ایک بار پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ آتی ہے کو منگے تھے سید، کتے سود ہے، کتے رشوت ہے، کتے فراڈ ہے، کتے دھوکھا ہے، مانگا ہی نہیں تو نے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو کس راستے پہ نکل پڑا۔ اور لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں اتنی کثرت ہوئی، کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی دے، لکھا ہے کہ تقریباً 50 سے اوپر اور 70 سے تھوڑا پیچھے آپ نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں حضرت، اتنی آپ کی اولاد میں برکت ہوئی ہے حضرت۔ اور وہ صحابہ جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے حضرت، اتنی برکت ہوئی ہے حضرت۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ہی جھولی پھیلانا یار، دے دیں الحمدللہ، نہ دیں تو یہ سمجھ کے خوش ہو جانا یہ چیز میرے لیے ٹھیک تھی نہیں حضرت ہے۔ اور میں یہ باتیں آپ کو ایسے نہیں سنا رہا حضرت، ہم گزرے ہیں ان معاملات سے۔ جب اللہ نے حضرت جی کرم کیا، ابتدا ہوئی، میں نے سب سے جو پہلی تقریر کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر نکل کے میں نے شکر گڑھ کی تھی حضرت، ٹھیک ہے جی، اور میں سخت سردیوں میں موٹر سائیکل پہ نا شکر گڑھ تقریر کرنے گیا، اور اتنی سردی تھی کہ شکر گڑھ پہنچنے تک میرا جو ناک ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ اس وقت نا میں آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا، کچھ USA وغیرہ میں، کچھ UK میں پڑھاتا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں رات رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ نیٹ وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ سارے گھر میں پڑے تھے، میں نے آنا ہی آنا تھا۔ اور جب تقریر ختم ہوئی نا تو حضرت جی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ کہنے لگے حضرت صاحب پہلے ہی آپ کا ناک بہر ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ چکی ہے، تو اب اگر آپ موٹر سائیکل پہ واپس جائیں گے تو طبیعت زیادہ بگڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، میری مجبوری ہے کہ میں رہ نہیں سکتا، میں نے فجر کی امامت بھی کروانی ہے، میں نے کچھ اپنی کلاسیں بھی پڑھانی ہیں، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ چلو میری تو خیر تھی، جو سیالکوٹ سے بندہ گیا نا جس نے مجھے اس گاؤں تک لے کے جانا تھا، جاتے ہوئے تو چپ رہا، اب آتے ہوئے کیونکہ بھیگنا بھی پڑ رہا تھا وہ بول پڑا، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی چنگے شدائی بندے ہو۔ میں کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھائی جنہوں نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا آپ ان سے کہتے کہ گاڑی کا اہتمام کریں، جو آپ کو لے کے بھی جاتی، آپ کو چھوڑنے بھی جاتی، اتنی ٹھنڈ میں آپ آئے ہیں، آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے، اور اب اتنی سردی میں پھر موٹر سائیکل سے شکر گڑھ سے سیالکوٹ جائیں گے، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیسا دیوانہ پن ہے، کیسا پاگل پن ہے، تو آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ گاڑی دیں؟ اصل میں حضرت وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں دل میں باتیں۔ میں نے وہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے نا، ناروال سے تھوڑا پیچھے تھے ہم دونوں، بھیگے ہوئے تھے فل، تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا چلے
پھر انہوں کو بھی گڈی منگنی سی، جہاں ڈیوٹی کرن آئے انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڈے نام تے بھیجن ڈیا، جنہوں کی ڈیوٹی کرن آئے ہیں انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڈے نام تے بھیجن ڈیا، جدو دینی ہون گی آپ دے چھڑن گے۔ بس پھر حضرت جی پھر شروع ہوا سلسلہ، پھر مہران، پھر ویگنار، پھر سٹی، پھر ٹویوٹا، پھر ایم جی، پھر شروع ہوا۔ وہ دیتے ہیں بیٹا، بس تھوڑا سا پہلے چیک کریں گے بھلا یہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا چیک کریں گے پہلے یہ کرتا کیا ہے بھلا، پہلے خود ہی دل میں خواہش ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے یہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا امتحان ہے، اس میں پاس ہونا فیل نہ ہونا، مضبوط رہنا۔ بڑے بڑے بیٹا حالات، ہاں ایک معاملہ ہے گھر کرائے پہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی کرم ہونے والا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں وہ بھی، باقی بڑا دیا حضرت، اتنا دیا۔ ابتدا تھی نا حضرت جی، حالات بڑے ٹف چل رہے تھے، کیا آپ کو بتائیں۔ پھر چینل والے آ گئے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، اے حضرت صاحب کتنے رول چلے ہو، آؤ ہمارے چینل پہ بٹھائیں، بیٹھیں آپ کو دیکھیں ہم کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ میں یار تسی کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہو، میں تو اس در پہ بیٹھا ہوں جہاں لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا۔ میں کچھ یوتھ کو سکھانے کی، اگر میں اب یوتھ کو یہی سکھاتا کہ جڑا چینل تے نہیں بولے گا مشہور ہی نہیں ہو سکتا، میں نے بتایا کہ بیٹا چینل پہ بیٹھے بھی بندہ مشہور، بیٹھے بغیر بھی بندہ مشہور ہو سکتا ہے۔ کبھی بیٹا غلط یہ نہیں، کوئی چینل پہ بیٹھنا غلط ہے، یہ جو چینل پہ بیٹھے ہیں غلط کر رہے ہیں، اپنا مزاج ہے میرا ایک۔ میں نے کہا نہیں حضرت صاحب میں اب آپ کو چینل پہ بیٹھے بغیر بھی مشہور ہو کے بتاؤں گا۔ اصل بیٹا مشہوری ادھر سے ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ سارا زمانہ آپ کو مشہور کرنے آئے کر نہیں سکیں گے، ہاں جی، اور اگر ادھر سے آپ کے لیے مشہوری لکھ دی گئی ہے، سارا زمانہ آپ کو ذلیل کرنے آ جائے کر نہیں سکے گا۔ بس یہ پکی گرہ باندھ لو، جو ہے ادھر سے ہے۔ اور میاں صاحب نے، میں کہتا ہوں ایک جس کو کہتے ہیں جی کوزے میں دریا بند کرنا، میاں صاحب نے کر دیا کوزے میں دریا بند۔ آپ فرماتے ہیں جیو بیلی سب جگ بیلی، کوزے میں، اس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، میاں صاحب نے کیا کوزے میں دریا بند۔ آپ فرماتے جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ بس اتنی سی بات ہے، مرشد نے یہ سمجھا دی ہے، پیچ کس چھڑے کٹ کے کسے ہے حضرت، سکون ہے حضرت جی، موج ہی موج ہے۔ ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا، دے دیں نہ دیں جویں سائیں راضی، لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں۔ تھوڑی زندگی ہے، 70 سال میں نے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں حضرت جی، میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت، اتنی۔ کوئی کہتا تھا میں نے موٹر مکینک بننا ہے، کوئی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا حضرت۔ میں نے اتنی باتیں سنی ہیں، کبھی کبھی دل کرتا تھا خودکشی کر لوں حضرت، ایسا آج دیکھ لو حضرت جی، جیو بیلی سب ان بیلی بھی بیلی ہے۔ اب ادھر سے کرم ہو گئے، کرم ٹھیک ہے۔ اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو، یہ آپ اس کمرہ امتحان میں بیٹھنے والے ہو بڑی جلدی، ادھر حضرت جی ادھر جھولی پھیلانا ہمیشہ۔